میں صبح سے نکلی، اب سپہر کے وقت تھکی ہاری ہوئی مگر مطمئن اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی اور چاہتی تھی کہ خاموشی سے اپنے گھر کے اندر سارا سامان لے کر جاؤں، مگر رکشے والے نے ضد ہی باندھ لی تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ وہ بار بار ایک ہی بات کی تکرار کرنے لگا کہ باجی مین سڑک سے گلی کے اندر بہت فاصلہ بنتا ہے، لہٰذا 150 روپیہ کرایہ بنتا ہے، جبکہ اس سے میری بات 100 روپے میں ہوئی تھی۔ اس وقت اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن گھر پہنچتے ہی اس نے تکرار شروع کر دی تو مجھے بے حد غصہ آیا اور میں اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی الجھ پڑی کہ 50 روپے کی خاطر اپنا ایمان کیوں خراب کرتے ہو؟ جب چلتے وقت کرایہ طے ہو گیا تھا تو پھر اب اپنی زبان سے پھرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کا گھر مین سڑک سے بہت اندر کہیں گلی میں ہے۔ تو اس کی بات سن کر میں شدید جھنجھلائی۔ میں اس کی عقل تو ٹھکانے لگاتی، لیکن جانتی تھی کہ میرے محلے والیاں چسکے لینے کی خاطر فوراً ادھر آ کر جمع ہو جائیں گی، اس لیے 50 روپے اس کو میں نے مزید دے کر اپنی جان چھڑائی اور تیزی سے سارا سامان عائشہ کی مدد سے اندر رکھوایا اور فوراً ہی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ پنکھا آن کر کے چادر اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ امی آج کیا کیا لائی ہیں؟ عائشہ نے ہیوی ڈبوں کو دیکھ کر مجھ سے پوچھا تو میں نے اس سے کہا بتاتی ہوں، پہلے ٹھنڈا پانی تو لے آؤ، گلا خشک ہو گیا ہے۔ وہ جو ہی پانی لے کر آئی تو میں نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا اور اسے قہوہ بنانے کے لیے کہا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے وہ تمام برتنوں کے ڈبے کھولے جو میں عائشہ کے جہیز کے لیے خرید کر لائی تھی۔ میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جہیز کے برتن بھلے کم ہی ہوں لیکن معیاری ہونے چاہیے کہ جسے دیکھ کر ایک بار تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ اس لیے معیار پر میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اس کا ڈنر سیٹ میں نے کھول کر سامنے رکھا تو عائشہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا امی یہ تو بہت ہی پیارا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے سارے ڈبے کھولے تو ڈرائنگ روم میں ہر طرف اس کی خریدی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر ایک احساس تشکر میرے اندر پیدا ہوا کہ شکر ہے میرے مولا، تو نے مجھے اس قابل کیا کہ آج میں اپنی بیٹی کے ساتھ اچھی چیزیں دینے کے قابل ہو گئی ہوں۔ میں عائشہ کے چہرے پر خوشی کے رنگوں کو بکھرے دیکھ کر مطمئن ہو گئی کہ اسے میری لائی ہوئی تمام ہی چیزیں پسند آ گئی ہیں۔ وہ بازار شوق سے نہیں جاتی تھی، حالانکہ میں نے بے حد اصرار بھی کیا کہ وہ اپنے جہیز کی چیزیں اپنی پسند کی لے، لیکن اس نے میرے ساتھ بازار جانے سے صاف انکار کر ڈالا۔ تو پھر میں اکیلے ہی چلی گئی۔ میں نے قہوے کا پہلا گھونٹ ابھی بھرا ہی تھا کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو ہم ماں بیٹی نے ایک دوسرے کی طرف پریشانی سے دیکھا۔ یا خدایا خیر ہو، اس وقت کون آ گیا؟ میں نے ہڑبڑا کر کہا۔ تم فٹافٹ یہ چیزیں تو اٹھا لو۔ میں نے عائشہ کو کہا ہی تھا کہ اچانک مجھے اپنی دیورانی کی آواز برآمدے سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تو میں نے غصے سے عائشہ کی طرف دیکھا۔ تم نے کیا باہر کے دروازے کو کڈی نہیں لگائی تھی؟ تو عائشہ سر پر ہاتھ مار کر سرگوشی میں بولی، اوہ امی میں تو بھول ہی گئی۔ تو پھر اب بھگتو۔ میں منہ میں بڑبڑائی ہی تھی کہ اچانک میری دیورانی تیز تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی اور حیرانگی سے کمرے میں پھیلی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر بولی، ارے بھابھی یہ کیا، اتنا سارا سامان، آخر یہ سب کس کے لیے؟ تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں آج بازار گئی تھی، یہ سب عائشہ کے جہیز کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اللہ کے فضل سے اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے تو سوچا تھوڑی تھوڑی چیزیں لا کر رکھتی جاؤں، پھر ایک دم سے لڑکے والوں کو جلدی لگ گئی تو ہاتھ پیر پڑ جائیں گے۔ تو میری دیورانی ایک دم چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ رشتہ؟ کیا عائشہ کا رشتہ پکا ہو گیا ہے؟ کب، کہاں، کس سے؟ آپ نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو میں نے آہستہ سے کہا، بس سب کچھ جلدی میں ہو گیا، اچانک ہی وہ لوگ آئے، تمہارے بھائی صاحب کے دوست کا بیٹا ہے، دیکھے بھالے لوگ تھے اس لیے میں نے زیادہ سوچا ہی نہیں۔ اچھے عزت دار اور دیندار گھرانہ ہے، عائشہ بھی خوش ہے تو اللہ کا شکر ہے۔ تو میری بات سن کر میری دیورانی غصے سے لال پیلی ہو گئی اور انتہائی تلخی سے بولی، خاندان سے باہر نکلنے کا کیا شوق پیدا ہو گیا بھابھی آپ کے اندر؟ کیا خاندان کے لڑکے مر گئے تھے کہ آپ نے عائشہ کا رشتہ خاندان سے باہر طے کر دیا؟ بات سن کر میرا دل دہل گیا اور میں ایک دم بولی، خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے خاندان کے لڑکوں کو، کم از کم بات تو سوچ کر لیا کرو۔ آپ نے بات کرنے کے قابل چھوڑا ہو تو ہم کوئی بات سوچ کر کریں نا بھابھی، کتنے ارمان تھے میرے عائشہ کے لیے۔ میں تو عائشہ کی شادی اپنے بیٹے راحیل سے کرنے کی خواہش مند تھی، بس راحیل کے جاب لگنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کئی جگہ پر انٹرویو دے رکھا ہے، لیکن آپ نے اچھا نہیں کیا جو عائشہ کا رشتہ باہر کر دیا۔ راحیل عائشہ کو کتنا چاہتا ہے آپ کو یہ پتا تو تھا، پھر آپ نے اتنا بڑا قدم ہم سے پوچھے بغیر کیوں اٹھا لیا؟
اپنی دیورانی کی باتیں سن کر میں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے سمجھایا، دیکھو سمیہ، تمہاری بات سر آنکھوں پر، تمہیں میں نے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھا ہے اور عزت بھی دی ہے، لیکن یہ معاملہ میری بیٹی کا ہے، اس کی خوشی اور مستقبل سے جڑا ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ عائشہ شرعی پردہ کرتی ہے، مذہبی سوچ کی حامل ہے، جبکہ راحیل کافی آزاد منش لڑکا ہے، تو ایسے میں عائشہ کا راحیل سے رشتہ انتہائی نامناسب بات ہوتی، کیونکہ تم کبھی بھی عائشہ کے شرعی پردے کو قبول نہ کرتی، اور میں ایسی جگہ پر بیٹی بیاہ کر اسے ساری زندگی کے لیے کشمکش میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ تو میری دیورانی طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، اوہ ہو، تو اچھا یہ بات ہے، یعنی کہ اب کوئی اور بات نہیں ملی آپ کو، تو آپ شرعی پردے کو جواز بنا کر میرے راحیل کو ٹھکرا رہی ہیں۔ ارے آپ نے تو کبھی بھی راحیل کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، وہ تو عائشہ کے رنگ میں رنگ جاتا، ظاہر ہے اس سے محبت ہی اتنی کرتا ہے، لیکن بات تو صرف یہ ہے کہ آپ کا دل ہی نہیں مانتا تھا، ورنہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، آپ کو تو ہمیشہ بس اپنا آپ ہی اہم لگا، خاندان کو تو کبھی بھی آپ کی نظروں میں اہمیت ہی نہیں۔ تو میں نے انتہائی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا، دیکھو سمیہ، بات صرف اتنی ہے کہ تم عائشہ کو جانتی ہو کہ اس کی تربیت انتہائی مذہبی ماحول میں ہوئی ہے، اور وہ دینی معاملات میں انتہائی سخت مزاج بھی ہے، اور اپنی زندگی انہی اصولوں کے مطابق گزارنا چاہتی ہے۔ میں اسے زبردستی ایسے ماحول میں نہیں بھیج سکتی جہاں وہ اپنے اصولوں سے ہٹ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے۔ کمال ہے بھابھی، آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا گھر کوئی غیر اسلامی ہے یا ہم بے دین لوگ ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہماری زندگی میں دین کی کوئی اہمیت نہیں؟ تو اس کی بات پر میں نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ ایک بار پھر کیا اور آہستہ سے اسے کہا، سمیہ، میں تمہارے یا تمہارے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہی، ہر کسی کا اپنا طرز زندگی ہوتا ہے اور ہر گھر کا اپنا ماحول، لیکن عائشہ کو ایسے گھرانے میں دین کے اصولوں پر چلنا آسان نہیں ہوتا جہاں آزاد خیالات اور ماڈرن طرز زندگی ہو، ایسے میں اسے یا کسی اور کو مصیبت میں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو میری بات پر سمیہ بھڑک کر بولی، بہانے ہیں یہ سب آپ کے بھابھی، آپ چاہتی ہی نہیں تھی کہ عائشہ کی شادی میرے راحیل سے ہو، سچ تو یہ ہے کہ آپ کو ہمارا گھر پسند ہی نہیں تھا، آپ کو ہمیشہ سے یہ لگتا تھا کہ ہم اتنے برے ہیں کہ عائشہ کو ہمارے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ تو اس کی بات سن کر میرے لہجے میں خود بخود ہی سختی سی آ گئی، تو میں ایک دم سے بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے سمیہ، تم بات کو کیوں بڑھا رہی ہو؟ تو وہ ایک دم چیختے ہوئے بولی، بات میں نے نہیں بڑھائی، بات تو آپ نے خود بڑھائی ہے، آپ نے کبھی ایک بار بھی نہیں سوچا کہ آپ کے اس فیصلے سے ہمارے دل پر کیا گزرے گی، میرے راحیل پر کیا گزرے گی، جو سوتے جاگتے عائشہ کے نام کی مالا جپتا ہے۔ دیکھو سمیہ، اس میں ناراضگی والی کوئی بات نہیں، رشتے ناتے تو آسمانوں پر طے ہوتے ہیں، اللہ کرے گا راحیل کو بھی کوئی اچھا رشتہ اس کے مزاج کے مطابق مل جائے گا۔ میں جانتی ہوں تم خفا ہو، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری عائشہ کو کوئی پریشانی ہو۔ عائشہ کو راحیل سے مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ ماحول کا ہے۔ تمہارا رہن سہن کافی ماڈرن ہے، لیکن عائشہ کا مزاج اس سے مختلف ہے، وہ ایک سادہ اور دینی زندگی گزارنا چاہتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی دباؤ میں آئے۔ میں نے تو خواب دیکھے تھے کہ ہماری عائشہ ہمارے گھر آئے گی، لیکن آپ نے تو سب کچھ ختم کر دیا۔ یہ جہیز کا سامان دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بہت غلط اور جلد بازی میں فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے جواب دیتی، وہ غصے سے بغیر سلام دعا کیے چلی گئی، اور میں ایک گہری سانس لے کر صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ دل میں ایک افسوس کا احساس جاگا کہ کہیں میں نے کچھ زیادہ ہی جلد بازی نہ کر ڈالی ہو، کاش میں تھوڑا سا رک جاتی تو بیٹی کو خاندان سے باہر نہ بیاہتی۔ اپنے تو پھر اپنے ہی ہوتے ہیں، مارتے ہیں تو بھی چھاؤں میں ڈالتے ہیں، خدا جانے خاندان سے باہر والے رشتوں کا کیا بھروسہ۔ عائشہ کے تو ابا بھی اب حیات نہیں ہیں، میں اکیلی عورت کہاں کہاں پوری ڈالوں گی۔ میں اسی کشمکش میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک عائشہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، امی، آپ چچی کی باتوں کو بالکل بھی دل پر نہ لیں، ان کی تو عادت ہے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی، ساری زندگی ان کی وجہ سے ابا آپ کے ساتھ لڑتے رہے، ان کی لگائی بجائی کی عادت کی وجہ سے کبھی آپ کو عزت نہیں دے پائے، اور آج انہیں ہمارے ساتھ رشتہ داری کی سوچ رہی ہے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ یہ کس منہ سے رشتہ داری کی باتیں کرنے آ گئی ہیں، ساری زندگی آپ کو رلاتی رہی ہیں تو یہ آپ کی بیٹی کو کیا خوش رکھیں گی؟ پھر آپ نے ان کے گھر کا ماحول دیکھا ہے؟ جب دیکھو اونچے اونچے گانے لگا رکھے ہوتے ہیں، نہ نماز کا ہوش نہ دین کا عطا پتہ، جوان جہان بیٹیاں گلے میں دوپٹے ڈال کر باہر نکل جاتی ہیں، اور پھر یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے ہر وقت میرے پردے کا مذاق اڑایا ہے، تو یہ کس منہ سے میرا رشتہ مانگنے آئی ہیں؟
یہ مجھے اگر بیاہ کر لے بھی جاتی تو انہوں نے میرے پردے پر اتنے جملے کسنے تھے کہ اس ماحول میں رہ کر یا تو میں پاگل ہو جاتی یا پھر میں پردہ چھوڑ دیتی۔ بھلا پردے کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے امی؟ اوپر سے آپ نے راحیل کو دیکھا ہے، اسے تو شادی بیاہ میں بھی اپنے ساتھ گانوں پر رقص کرنے کے لیے پارٹنر لڑکی چاہیے، کھلے ڈلے واہیات گانوں پر ناشتہ گاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے۔ بھلا ایسے شخص کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ عائشہ کی باتوں میں وزن تھا، وہ جو کہہ رہی تھی غلط نہیں تھا۔ میرے دل کی تسلی کے لیے یہی بات کافی تھی کہ عائشہ اپنی شادی کے معاملے میں بالکل کلیئر تھی۔ اسے بالکل بھی خاندان سے باہر رشتہ ہو جانے پر کوئی ذہنی تناؤ نہیں تھا، بلکہ وہ مطمئن اور خوش تھی۔ باقی رہ گیا خاندان تو میں نے عائشہ کا رشتہ کرتے وقت ان سے اس لیے نہیں پوچھا کہ جب عائشہ کے ابا فوت ہوئے اور مجھے بیوہ ہوئے ابھی چند ہی گھنٹے گزرے تھے تو میری یہی دیورانیاں نندیں ہم دونوں ماں بیٹی کو بالکل تنے تنہا چھوڑ کر اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے، اور پلٹ کر پوچھا تک نہیں کہ ہم اس نئی افتاد میں کیسے زندگی بسر کریں گی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے میاں ایجوکیشن کے محکمے میں کلرک تھے، سرکاری ملازمت تھی تو ان کے مرنے کے بعد مجھے پینشن ملنے لگی تو میرا گزر بسر باعزت طریقے سے ہونے لگا۔ اگر یہ پینشن نہ ہوتی تو شاید میں اس وقت باہر نکل کر مزدوری کر رہی ہوتی، اور اس عمر میں جب آدھا سر بھی سفید ہو تو باہر مزدوری کا ملنا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا۔ پینشن معمولی ہی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم ماں بیٹی 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھا لیتی تھی۔ باقی ہماری کوئی فضول خرچیاں نہیں تھیں۔ میں انتہائی کفایت شعاری کے ساتھ گھر کا خرچ چلاتی تھی، اور عائشہ بھی انتہائی سگڑ بچی تھی۔ اس نے بھی باپ کے مرنے کے بعد میرے سامنے بے جا خواہشات کی ضد کرنا چھوڑ دی تھی۔ میں جانتی تھی کہ خاندان سے ایسے وقت میں رشتہ آنا عائشہ کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ ان سب کے ذہنوں میں بس یہی ایک سوچ تھی کہ عائشہ کو بھلا اس کی بیوہ ماں کیا جہیز دے گی۔ میں انتظار کرتی رہی کہ شاید میرے سسرالی رشتوں میں سے کوئی عائشہ کا ہاتھ مانگنے آئے گا، لیکن جو ہمیں اس مشکل گھڑی میں چھوڑ گئے وہ بھلا میری بیٹی کا ہاتھ کیا مانگتے۔ میں بے حد پریشان تھی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ اسی دوران میرے میاں کے دوست کی بیوی ہمارے گھر اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئیں۔ ان کا گھرانہ علمی اور مذہبی لحاظ سے کافی دیکھا بھالا تھا۔ ادھر میری عائشہ بھی شرعی پردہ کرتی تھی اور اپنے لیے ایسے ہی گھرانے کی توقع کرتی تھی جہاں پر ماحول مکمل مذہبی ہو۔ تو اللہ نے اس کی یہ خواہش پوری کی، اور جو ہی عبد الرحمن کا رشتہ اس کے لیے آیا تو میرے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں جب باقاعدہ منگنی کی رسم کروں گی تو خاندان والوں کو بلوا لوں گی۔ ابھی صرف دعائے خیر ہوئی تھی، منگنی کی رسم ابھی رہتی تھی۔ اسی دوران میری کمیٹی نکلی تو میں نے سوچا کہ یہ پیسے گھر پر لگ جائیں گے تو کیوں نہ عائشہ کے لیے اچھی کوالٹی کی کراکری خرید لوں۔ حالانکہ لڑکے والوں نے جہیز سے منع کیا تھا، لیکن میں اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ پیر بھی رخصت نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے جہیز کے لیے سامان خریدنے کی ابتدا کر ڈالی۔ لیکن اب اپنی دیورانی کی بات سن کر میں قدرے پریشان بھی تھی کہ وہ 2 کی 4 بنا کر جب خاندان بھر میں باتیں کرے گی تو لوگوں کے سامنے میں اور میری بیٹی بیٹھے بٹھائے موضوع گفتگو بن جائیں گے۔ عائشہ نے جب مجھے گمسم دیکھا تو وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور بولی، امی آپ ان باتوں میں سے نکل جائیں تو بہتر ہوگا، آپ جتنا سوچیں گی اتنا ہی پریشان رہیں گی۔ آپ نماز پڑھیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ اس کی بات میرے دل کو لگی تو میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئی اور اس سے کہا کہ تم چائے بعد میں بنانا، پہلے یہ سارا سامان سمیٹ کر اندر سٹور روم میں رکھ دو، ہر آئے گئے کی نظر پڑے گی تو اچھی بات نہیں ہے، خام خواہ چیزیں لوگوں کی نظروں میں آتی ہیں تو نظر لگتی ہے۔ تو وہ سر ہلاتے ہوئے فوراً تمام برتنوں کو دوبارہ سے پیک کرنے لگی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا یاد نہیں، لیکن ہم ماں بیٹی پر تو ایک قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ میں اس وقت نیند میں ہی تھی اور عائشہ بالکل میرے ساتھ ہی جڑ کر لیٹی ہوئی تھی، جب مجھے ایسے لگا جیسے کوئی ہمارے صحن میں چھلانگ لگا کر اترا ہو۔ ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی، ویسے بھی جوان بیٹی کی ماؤں کی نیند کچی ہی ہوتی ہے۔ میری آنکھ کھل تو گئی، لیکن مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھتی۔ باہر صحن میں باقاعدہ کسی کے قدموں کے چلنے کی آوازیں میں سن رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے عائشہ کو آواز دی تو وہ بھی کسمسا کر اٹھی اور میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھنے کا اشارہ کیا۔ مارے گھبراہٹ کے اس کے چہرے پر پسینہ آ گیا، وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ خوف سے حالت تو میری بھی خراب ہو رہی تھی، کیونکہ اس وقت گھر میں ہم دونوں ماں بیٹیاں بالکل اکیلی تھیں۔ میرے سر کا سائیں اس گھر کا سربراہ تو کب کا منو مٹی تلے گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے عائشہ کو اپنی باہوں میں لے لیا اور جو کچھ بھی مجھے آتا تھا وہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یا اللہ ہماری عزت کی حفاظت فرمانا۔ میری زبان پر بس ایک ہی ورد تھا،
اتنے میں ہمارے کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا تو میں نے ڈر کے مارے زوردار چیخ ماری۔ میرے سامنے 2 آدمی کمرے میں تیزی سے داخل ہوئے۔ ان کے چہرے نقاب میں چھپے ہوئے تھے اور ان کی نظریں ہم سے ہوتے ہوئے تیزی سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اے مائی، جو کچھ بھی گھر میں ہے فوراً نکالو، ان میں سے ایک نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تو میرے جسم پر جیسے کپکپی طاری ہو گئی۔ عائشہ جو میرے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی کانپنے لگی۔ خوف کے اس عالم میں نے ہمت کی۔ میرے پاس کمیٹی کی رقم بچی تھی اور پینشن کی رقم بھی آج ہی بینک سے نکلوائی تھی۔ وہ سب میں نے ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میرے پاس بس یہی کچھ ہے، میں بیوہ عورت ہوں، یہ سب لے لو، بس ہمیں چھوڑ دو۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ پیسے ان کے حوالے کیے۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ آئی جیسے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے گلے میں جو تھوڑے بہت زیورات تھے وہ بھی دینے کے لیے کہا تو میں نے وہ بھی اتار کر دے دیے، اور پھر انہوں نے پورے گھر کا جائزہ لیا اور پھر وہ اسٹور روم میں گئے اور وہاں عائشہ کے جہیز کے برتنوں کو بڑے اطمینان سے چادر میں لپیٹا اور پھر چلے گئے۔ لیکن ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کر تھر تھر کانپتی رہیں۔ بہت طویل رات تھی، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رات کا ہر لمحہ ایک قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں اور میری بیٹی ایک دوسرے کو گلے لگا کر رات بھر سسکیاں بھرتی رہیں۔ ہر سانس جیسے بھاری ہو گئی تھی، دل میں خوف تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ لیکن رات کے اس طویل وقفے میں یہ نہیں جانتی تھی کہ صبح اس سے بڑی قیامت ہماری منتظر ہے۔ صبح ہوتے ہی پورا محلہ ہمارے دروازے پر جمع تھا اور خواتین کریت کریت کر مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ کیا کیا لے کر گئے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں نے اپنے لیے ہمدردی یا دکھ نہیں دیکھا، بلکہ وہ ہم دونوں ماں بیٹی کو انتہائی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں روتی عائشہ کو چپ کرانے میں لگی ہوئی تھی۔ اچانک ان میں سے ایک عورت نے سرگوشی کے انداز میں کہا، میں نے سنا ہے کہ چوروں نے آپ کی بیٹی کی عزت کو خراب کر دیا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ یہ جملہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا تیر تھا جو میرے سینے کے آر پار ہو گیا۔ میں ایک دم تیزی سے پلٹ کر بولی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اللہ نہ کرے کہ ایسا ظلم کسی دشمن کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میری بیٹی کی عزت محفوظ ہے، بس وہ کچھ کراکری اور پیسے لے کر گئے ہیں۔ لیکن خواتین کے چہروں پر شک اور حقارت مجھے صاف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں میری کسی بھی بات پر یقین نہیں آ رہا، اور میرے لیے ان آنکھوں سے خود کو اور اپنی بیٹی کو چھپانا مشکل لگ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ افواہ کس نے پھیلائی ہے، مگر اب یہ پورے محلے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ بد سے بدنام برا کا محاورہ آج میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ عائشہ کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آئی تھی، لیکن جو ہوا وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اب ہر کوئی ہمیں ترس کھانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے ہم کسی بڑے گناہ کے مرتکب ہو گئے ہوں۔ خواتین کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی پر گزرے سانحے کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھے بار بار ان کے سامنے یہ وضاحت دیتے ہوئے اب غصہ آنے لگا تھا۔ دوسری طرف یہ باتیں سن کر میری بیٹی کا چہرہ زرد ہو گیا۔ وہ کمرے میں جا کر سسکیاں لینے لگی۔ میں اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ دنیا والوں نے ہمیں اتنی آسانی سے بدنام کر دیا تھا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پورے محلے میں یہ بازگشت تھی کہ میری بیٹی کی عزت خراب ہو چکی ہے، اور یہ باتیں سن کر عائشہ صدمے سے نڈھال تھی۔ وہ لڑکی جو باہر نکلتے ہوئے سر سے پیر تک پردے میں ہوتی تھی، جس کی پارسائی کی مثال پورا محلہ دیتا تھا، اب اسی کا تذکرہ انتہائی برے انداز میں گھر گھر میں ہو رہا تھا، اور یہ بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا کھانا پینا بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وہ ہر وقت کمرے میں دروازہ بند کر کے چھپ کر روتی رہتی۔ مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میری دیورانی اور نندے کوئی بھی اس مشکل وقت میں کام نہ آیا، نہ ہی انہوں نے لوگوں کی چلتی ہوئی زبانوں کو بند کرنے میں مجھے سپورٹ کیا، بلکہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ گھر آئی ہوئی محلے دار عورتوں کے کانوں میں گھس گھس کر سرگوشیاں کر رہی ہوتی، تو ایسے میں میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ حالانکہ اگر ان میں انسانیت ہوتی تو وہ ببانگ دہل ان چلتی ہوئی زبانوں کو روک سکتی تھیں، لیکن میرے اپنے غیروں کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ میں اور میری بیٹی ایک طرف غم سے نڈھال تھے تو دوسری طرف اپنوں کی بے حسی نے ہمارا دل چھلنی کر ڈالا تھا۔ میں تو چکی کے 2 پارٹوں میں پستی جا رہی تھی۔ ایک تو عائشہ کا غم میرے دل کو بوجھل کیے جا رہا تھا، تو دوسرا مجھے یہ غم ستانے لگا کہ پورا مہینہ کیسے گزرے گا، جبکہ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، اور اپنوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے تو بہت بہتر تھا کہ میں کسی غیر سے پیسوں کا تقاضا کر لیتی۔
حالانکہ میرے اپنے اچھے سے جانتے تھے کہ میرا گزارا پینشن سے ہوتا ہے اور میں اپنی ساری جمع پونجی لٹا کر بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن اس کے باوجود کسی نے بھی میری مالی مدد نہ کی۔ کچھ دن بعد جب عائشہ ذرا سنبھلی تو وہ مجھ سے کہنے لگی، ماں کیا اب میری عزت کبھی واپس نہیں آئے گی؟ اس کے سوال میں اتنی معصومیت اور درد تھا کہ میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ دنیا کچھ بھی کہے ہمیں سچ معلوم ہے اور اللہ کے سامنے ہم سرخ رو ہیں۔ میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا، دنیا کی زبانوں کو بھلا کون روک سکتا تھا؟ تو ایسے میں رو رو کر اللہ سے انصاف اور رحم مانگتی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا اور اس سانحے کا اثر بھی قدرے کم ہونے لگا تو مجھے خیال آیا کہ عائشہ کے سسرال والے صرف ایک بار آئے۔ اس واقعے کو پورے 2 ماہ بیت چکے لیکن ان کے گھر سے اب تک کوئی نہیں آیا تو مجھے ایک گہری تشویش نے آ لیا۔ یا اللہ خیر، اب مزید کوئی اور آزمائش میرے سر پر نہ کھڑی ہو۔ میں بے حد فکر مندی سے سوچنے لگتی۔ جو باتیں عائشہ کے متعلق مشہور ہوئی تھیں، اگر اس پر عائشہ کے ہونے والے سسرال نے یقین کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ یقین کر کے بیٹھ گئے ہیں، تبھی تو ان کے گھر سے اب تک کوئی نہیں آیا۔ یہ سوچتے ہی میرا دل دہلنے لگا۔ میں نے 2-4 دن اور انتظار کیا اور پھر عائشہ کے سسرال فون کرنے کا سوچا تو عائشہ نے مجھے منع کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ جب انہیں خود ہمارا احساس نہیں ہے تو آپ مزید ان کی نظروں میں کیوں ہلکا ہونا چاہتی ہیں؟ میں نے عائشہ کی بات سے اتفاق نہ کیا اور اسے کہا کہ تم خاموش رہو، یہ معاملات بہت نازک ہوتے ہیں، کیا خبر وہ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوں، ان کو وقت نہ مل رہا ہو، ویسے ہی خامخواہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے اپنی طرف سے عائشہ کو تسلی تو دے دی لیکن میں خود بالکل بھی مطمئن نہیں تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ ڈرتے ڈرتے میں نے عائشہ کے سسرال کال کی، بیل جا رہی تھی لیکن کوئی بھی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ وقفے سے میں نے کئی بار انہیں پورا دن کالیں کیں لیکن جب ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہ آیا تو میں اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ عائشہ نے میرے چہرے پر پھیلی ہوئی فکر مندی دیکھی تو کہا، امی وہ لوگ دنیا کی باتوں پر یقین کر کے بیٹھ گئے ہیں، بھلا ایک ایسی لڑکی جو اپنی عزت گنوا چکی ہو اسے وہ اپنی بہو کیسے بنائیں گے؟ تو میں عائشہ کی بات پر لرز گئی اور بولی، خبردار جو یہ لفظ تمہارے منہ سے دوبارہ میں نے سنے، اللہ نے تمہیں اور تمہاری عزت دونوں کو محفوظ رکھا ہے، تو پھر تم کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ اللہ سے ڈرو، ایسی باتیں تو کبھی منہ سے نہیں نکالنی چاہیے۔ تو وہ بولی، امی میرے کہنے نہ کہنے سے کیا ہوگا، مجھ پر ایک الزام تو لگ چکا ہے اور میرے سسرال والے بھی اس کو سچ مان کر بیٹھ گئے ہیں، تبھی تو انہوں نے دوبارہ ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا، ورنہ دعائے خیر کے وقت آنٹی جس طرح سے منگنی کی رسم جلد از جلد کرنے کی بات کر رہی تھی اس سے تو یہی لگتا تھا کہ وہ ہفتے کے اندر اندر منگنی کر ڈالیں گی۔ تو پھر اب کیا ہوا؟ یقیناً ان کے دل میں میری طرف سے بال آ چکا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، بات ایسی ہی ہے۔ عائشہ کا لہجہ بات کرتے کرتے رن سا گیا تو میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور کہا، میرے بچے تم بلا وجہ کی باتوں کو اپنے سر پر سوار مت کرو، خدا جانے ان کے گھر کی کیا صورتحال ہوگی، میں خود ان کے گھر جاؤں گی، پتہ تو چلے کہ آخر کیا بات ہے، کیا خبر نیٹ ورک کا مسئلہ ہو اس لیے شاید وہ نہ اٹھا رہی ہوں۔ تو عائشہ میری طرف زخمی مسکراہٹ سے دیکھ کر بولی، بیٹیوں کی مائیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، آخری دم تک اچھا گمان رکھ کر بیٹھی رہتی ہیں۔ تو اس کی بات پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن میں خاموش ہو گئی کہ میرے پاس تو بولنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ میری زندگی کا اب یہی سب سے بڑا خواب تھا کہ بس میری عائشہ اپنے گھر کی ہو جائے، جب اسے مضبوط سہارا ملے گا تو دنیا کی یہ زبانیں خود بخود ہی بند ہو جائیں گی۔ اگلے دن صبح میں نے اپنی چادر لی اور عائشہ سے کہا کہ وہ دروازہ اچھی طرح سے بند کر کے اندر بیٹھ جائے، میں بس ابھی آتی ہوں۔ وہ مجھ سے پوچھتی ہی رہ گئی کہ آپ کہاں جا رہی ہیں، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں بتایا اور سیدھا عائشہ کے سسرال جا پہنچی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی لیکن میں نے خود کو تسلی دی کہ سب خیر ہوگی۔ جیسے ہی میں ان کے گھر پہنچی دروازہ عائشہ کی نن نے کھولا۔ ہمیشہ خوش مزاج نظر آنے والی لڑکی آج کچھ بدلی بدلی سی دکھائی دی، نہ کوئی مسکراہٹ، نہ خوش آمدید کہنے کا انداز۔ اس کی خاموشی نے مجھے حیرت میں ڈال دیا لیکن میں نے اس کے رویے کو دل پر نہ لیا اور اندر چلی گئی۔ کمرے میں عائشہ کے ساس سسر اور دیور خاموش بیٹھے تھے، ماحول انتہائی بوجھل تھا۔ عائشہ کی ساس جو پہلے ہمیشہ گرم جوشی سے ملتی تھیں آج اپنی اکھڑی اکھڑی طبیعت کے ساتھ مجھ سے ملی اور پھر میں نے جو ہی رشتے کی بات شروع کی ہی تھی کہ وہ بنا کچھ کہے اٹھ کر اندر چلی گئیں۔ ان کا یہ رویہ میرے لیے بے حد حیران کن تھا۔ عائشہ کے ہونے والے سسر سلیمان نے کسی طرح بات سنبھالنے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ اصل میں ان کی بیوی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹرز نے بھی اسے زیادہ آرام کرنے کا کہا ہے۔
تو میں نے خاموش نظروں سے سلیمان صاحب کی طرف دیکھا جو چہرے پر افسردگی لیے میرے سامنے بیٹھے تھے۔ میں کافی دیر انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ شادی کے حوالے سے کوئی بات کریں، لیکن وہ تو اس طرف آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ تو پھر مجھے مجبوراً کہنا پڑا کہ بھائی صاحب آپ منگنی کی بات کر رہے تھے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اب آپ منگنی کے بجائے نکاح کر کے بچی کو سادگی سے رخصت کر کے لے جائیں، کیونکہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، تو میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں عائشہ کو اس کے گھر کا ہوتا ہوا دیکھ لوں۔ سلیمان صاحب نے ایک گہری سانس لی اور نگاہیں نیچے کیے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا بہن، ہم اس رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ان الفاظ نے گویا میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور دل جیسے رک سا گیا ہو۔ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری آواز لرز رہی تھی جیسے الفاظ حلق میں اٹک گئے ہوں۔ انہوں نے سر جھکا کر کہا، جو کچھ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد آپ کی بیٹی سے شادی تو ناممکن سی بات ہے۔ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ کو اپنے بیٹے کی شادی ناممکن نظر آ رہی ہے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے آخر۔ تو انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، جب سارا زمانہ ہی اس بات کی گواہی دے رہا ہے تو آپ میرے منہ سے کیا کہلوانا چاہتی ہیں؟ میں خود بھی بیٹیوں کا باپ ہوں، بار بار یہ بات کرنا میرے لیے بھی تکلیف دہ ہے، اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ہماری طرف سے آپ یہ رشتہ ختم سمجھیں اور مجھے مجبور نہ کریں کہ میں وہ بات نکالوں جو آپ کے لیے بھی باعث تکلیف ہے۔ بھائی صاحب، میری بیٹی بے قصور ہے، وہ آج بھی اتنی ہی مقدس ہے جتنی اس واقعے سے پہلے تھی۔ اللہ جانتا ہے کہ میری بیٹی کی عزت محفوظ ہے، لوگوں کا کیا ہے؟ آپ ان کی باتوں میں آ کر یہ رشتہ مت ختم کریں۔ میں بات کرتے کرتے رونے لگی تو سلیمان صاحب ایک دم اٹھ کر باہر چلے گئے۔ اب میں ڈرائنگ روم میں بالکل تنے تنہا بیٹھی ہوئی تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ آنسو تھے کہ تھم ہی نہیں رہے تھے۔ پھر میں نے اپنی چادر سے اپنے آنسو صاف کیے اور خاموشی سے اٹھ کر گھر واپس آ گئی۔ راستے بھر دل میں ہزاروں سوالات تھے۔ عائشہ کو یہ سب کیسے بتاؤں گی؟ وہ پہلے ہی ایک بہت بڑے صدمے سے نکلی ہے، اب اگر میں اسے یہ بتاؤں کہ اس کے ہونے والی سسرال نے رشتہ ہی ختم کر ڈالا ہے تو نہ جانے وہ یہ سب کیسے برداشت کرے گی۔ اچانک مجھے اپنے شوہر کی بے حد یاد آئی۔ کاش وہ ہوتے تو میں ان کے کندھے پر سر رکھ کر اپنے سارے آنسو چپ چاپ بہا دیتی۔ اب تو مجھے اس بھری دنیا میں کوئی ایسا کندھا بھی میسر نہیں تھا جہاں میں گھڑی دو گھڑی رو سکتی۔ میں تھکے ماندے جسم کے ساتھ خود کو گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے عائشہ کو دیکھ کر میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور میں اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ لیکن عائشہ بالکل نہیں رو رہی تھی، الٹا مجھے ہی تسلیاں دینے لگی۔ جب مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ امی، آپ یقیناً میرے ہونے والی سسرال گئی ہیں۔ اب تو میرے خیال میں مجھے اسے اپنی سسرال بھی نہیں سمجھنا چاہیے، یقیناً انہوں نے آپ کو جواب دے ڈالا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اس نے میرے سامنے انتہائی حوصلے سے بیٹھ کر سوال کیا تو میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے سر ہلا دیا تو اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں اور پھر آہستہ سے کھول کر میری طرف دیکھا۔ اچھا ہے یہ رشتہ نہیں ہوا، کچھ دروازے اللہ تعالیٰ ہماری عافیت کے لیے ہی بند کرتا ہے۔ یہ کچے رنگوں کے رشتے تھے جو ذرا سی دھوپ میں ختم ہو گئے۔ اچھا ہے ان کے ساتھ میرا واسطہ نہیں پڑا، ورنہ اگر زندگی میں اونچ نیچ ہو جاتی تو یہ مجھے تب بھی چھوڑتے۔ اچھا ہے وقت سے پہلے ہی چھوڑ دیا۔ میں حیران تھی کہ عائشہ اتنے حوصلے سے کیسے باتیں کر رہی ہے۔ خدا جانے وہ اتنا حوصلہ کہاں سے لائی تھی جبکہ میری تو سانسیں بند ہو رہی تھیں، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اچانک مجھے اپنی دیورانی کا خیال آیا۔ وہ راحیل کے لیے عائشہ کے رشتے کے لیے کتنا تڑپی تھی، کیوں نہ میں اس سے بات کروں کہ اگر وہ اب بھی راحیل کے لیے عائشہ کا رشتہ کرنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن میں نے یہ بات عائشہ سے چھپا لی کیونکہ میں جانتی تھی کہ عائشہ کو اگر میرے فیصلے کا علم ہو گیا تو وہ بہت تنگ ہوگی۔ لہٰذا میں چپکے سے اپنی دیورانی کے گھر گئی۔ بظاہر تو وہ مجھے بہت اچھے طریقے کے ساتھ ملی تو مجھے لگا کہ جیسے یہاں بات ہی بن جائے گی، لیکن میں نے جو ہی عائشہ اور راحیل کے رشتے کی بات کی تو میری دیورانی تیز لہجے میں بولی، بھابھی، اپنی داغدار بیٹی کا رشتہ لے کر میرے دروازے پر آتے ہوئے تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ کس منہ سے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے سے کرنے کے لیے آئی ہو؟ تو اس کی بات سن کر میں روتے ہوئے بولی کہ اپنے تو عیب ڈھانپ لیتے ہیں اور ادھر تو میری بیٹی میں کوئی عیب بھی نہیں، ایک الزام ہے، اور ویسے بھی جس معاشرے میں خواتین تنے تنہا زندگی گزار رہی ہوں تو لوگوں کو تو بس موقع چاہیے ان پر الزام تراشی کرنے کا۔ بلا وجہ کوئی الزام نہیں لگاتا بھابھی، اب تم اتنی نادان بچی بھی نہ بنو، تمہارے جھٹلانے سے کیا حقیقت بدل جائے گی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی میں ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بنا کچھ کہے اس کے دروازے سے باہر نکل آئی۔
میرے سامنے بس ایک اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور مجھے روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور رو پڑی، یا اللہ تیری دنیا جینے نہیں دیتی، میں کیسے اپنی بیٹی کی بے گناہی ثابت کروں؟ میں روتے ہوئے گھر کی طرف آ رہی تھی کہ اچانک میرے رستے میں ایک فقیر آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے، پھر خدا کا معجزہ دیکھ۔ میں اس کی بات سن کر حیران پریشان ہو گئی۔ بھلا میں تیرے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں کروں؟ میں ایک دم غصے سے بولی تو وہ آہستہ سے بولا، تو پھر کب تک اپنی بیٹی کو بن بیاہی گھر کے اندر بٹھا کے رکھے گی؟ اگر منظور ہے تو میں تیری بیٹی کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں، باقی تیری مرضی۔ وہ چلا گیا اور میں انتہائی فکر مندی سے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی کہ میری نظر عائشہ پر پڑی تو اس نے مجھے کہا، امی آپ کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ تو میں نے باہر کھڑے فقیر کی ساری بات عائشہ سے کر دی۔ تو عائشہ نے سر جھکا کر مجھے کہا، امی میری قسمت میں شاید یہ فقیر ہی لکھا ہے، آپ میری شادی اس کے ساتھ کر دیں، کیونکہ اب میرا کوئی مستقبل نہیں ہے، کوئی بھی عزت دار لڑکا مجھے نہیں بیاہے گا کیونکہ میرے ساتھ ایک الزام لگ چکا ہے۔ عائشہ کی بات سن کر میرا دل کٹ سا گیا۔ میں ساری رات سوچتی رہی اور روتی رہی کہ میری بیٹی کا مقدر کیا سے کیا ہو گیا۔ اگلے دن وہ فقیر پھر میرے دروازے پر آیا تو میں نے اسے اندر بلا لیا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، تم جا کر مولوی لے آؤ۔ تو وہ اسی وقت مولوی لے کر آیا اور میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس فقیر سے کر دیا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ میں کل آؤں گا، آپ کی بیٹی کو باعزت طریقے سے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اگلے دن دروازے پر دستک ہوئی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبرو لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ میں نے اپنا فقیروں والا حلیہ تبدیل کر لیا ہے۔ تو میں اس کی آواز اور آنکھوں سے اسے پہچان گئی اور حیرت سے بولی، فقیر تو اپنے حلیے نہیں بدلتے، یہ سب کیا ہے؟ تو وہ میرے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں کوئی فقیر نہیں بلکہ CSS کرنے کے بعد پولیس کے محکمے میں بطور آفیسر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، لیکن میرے اندر کا گلٹ مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ جانے کیوں مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھے پہچان لیں گی، اس لیے میں نے فقیروں کا حلیہ بدلا۔ تو میں اس کی بات پر حیران ہو گئی کیونکہ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم کھل کر بات بتاؤ کہ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو، مجھے تو تمہاری بات کا کوئی سر پیر سمجھ نہیں آ رہا۔ تو وہ مزید اپنا سر جھکاتے ہوئے بولا، آپ کو وہ رات یاد ہے جب 2 لڑکے آپ کے گھر چوری کی نیت سے داخل ہوئے تھے؟ تو اس کی بات سن کر میں لرز سی گئی اور بولی، میں اس واقعے کو کیسے بھول سکتی ہوں جس نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر ڈالی۔ تو وہ دھیمی آواز میں بولا کہ ان میں سے ایک لڑکا میں تھا، ہم لوگوں نے نئے نئے پیپرز دیے ہوئے تھے اور ایڈونچر کرنے کا سوچتے رہتے تھے۔ اس رات ہم نے آپ کے گھر میں چوری کا ارادہ کیا اور ہم اس میں کامیاب بھی ہو گئے، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ آپ کی اتنی باعزت بیٹی پر لوگ الزام لگا رہے ہیں تو یقین کیجئے میں راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ پھر میں بھیس بدل بدل کر اس گلی کے چکر لگاتا رہا تو مجھے پتہ چلا کہ عائشہ کی منگنی اس الزام کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ محلے کے لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ بائیکاٹ کر رکھا ہے، رشتہ دار تو آپ لوگوں کے ساتھ پہلے ہی نہیں ملتے تھے۔ تو مجھے لگا کہ میں نے ایک فضول سے ایڈونچر میں ایک معصوم لڑکی کی عزت کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ عائشہ کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آئی، لیکن لوگ اسے پھر بھی نہیں جینے دیتے۔ میں نے کئی بار چاہا کہ آپ کے سامنے آ کر معافی مانگ لوں، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے آسانی سے معافی نہیں ملے گی، اسی لیے میں نے فقیر کا حلیہ اپنایا اور آپ کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ چونکہ میری نیت صاف تھی اس لیے اللہ نے میرا ساتھ دیا اور عائشہ سے میرا نکاح ہو گیا۔ لیکن میں اپنے ماضی کو آپ سے نہیں چھپانا چاہتا کہ میرے ایک چھوٹے سے مذاق نے عائشہ کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ اب آپ چاہیں تو مجھے اپنا بیٹا تسلیم کر لیں اور اگر چاہیں تو دھتکار دیں، کم از کم میرے ضمیر کی خلش تو کم ہوگی۔ میں اس کی باتیں سن کر بالکل برف کی طرح منجمد ہو گئی تھی، جبکہ اندر عائشہ کی سسکیاں باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ میں اب اسے کیا باتیں سناتی؟ میں آہستہ سے اس کے پاس سے اٹھی، اندر سے عائشہ کو لے کر آئی اور عائشہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر بولی کہ زندگی کوئی مذاق نہیں ہوتی، کوشش کرنا آئندہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا مذاق مت کرنا جو اسے زندہ درگور کر دے۔ تو اس نے ندامت سے میرے اور عائشہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو میں نے اسے معاف کر دیا کہ آخر کو اب وہ میرا داماد تھا۔